بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الدیات میں، تو اس میں ہم پہلی گفتگو دیت نفس کے بارے میں پڑھ کر آئے، پھر دیت الاطراف کے بارے میں پڑھ کر آئے، پھر مسائل کے عنوان سے ہم نے تقریباً کوئی 22 مسئلے پڑھے۔ آج فرما رہے ہیں کہ اگر کسی انسان کے کسی بھی اعضاء میں سے عضو کو ختم نہ کیا جائے لیکن اس عضو کی منفعت ختم کی جائے، مثلا اس کے ناک کو کوئی ایسا نقصان پہنچایا جائے کہ ابھی اس کو جو سونگھنے والی وہ طاقت ختم ہو گئی، زبان کو ایسا نقصان پہنچایا جائے کہ اب اس کو ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا، کان کو سنائی نہیں دے رہا، تو بہرحال کہتے ہیں کہ اگر ایسے منافع جو ہے کیا ہے کسی کے ختم کیے جائیں تو اس کی دیت کیا ہوگی؟ فرماتے وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے منافع کے ختم ہونے سے دیت وہ واجب ہو جاتی ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ 8 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے کیا ہے؟ کسی انسان کے عقل کا ختم ہو جانا۔ اب عقل آپ جس کو بھی کہیں، یعنی یہ جو قوت ہے جس کے ذریعے سے ہم اشیاء کو درک کرتے ہیں، وہ درک کرنے کی طاقت اس کے سامنے ختم ہو جائے، یعنی اس کے سامنے پھول رکھا جائے تو بھی اس کو وہ چھوتا رہتا ہے، اس کے سامنے کوئی گندگی کثافت رکھی جائے تو بھی وہ اس کو ہاتھ لگاتا ہے، یعنی اس کو عیب بھی محسوس نہیں ہوتا کہ اس چیز کو بھی ہاتھ لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے۔ مثلا وہ جہاں راستے میں آتا ہے وہ پیشاب پاخانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تو بہرحال کسی کی اگر عقل ختم ہو جائے تو کہتے ہیں اس کو ایک پوری دیت دینی پڑے گی۔ اور اگر عقل کا کچھ حصہ ختم ہو جائے وہ تو ڈاکٹر حضرات ہی تشخیص دیں گے کہ یہ 100% عقل مند ہے، 50% ہے، تو جتنے فیصد اس کی عقل کم ہوئی ہے دیت میں سے اتنے فیصد اس کو دینے پڑیں گے۔ اور اگر وہ موسم کے حوالے سے کہیں پر جو ہے کیا ہے وہ عقل مند ہو کہیں نہیں، تو پھر اس حساب سے دیکھا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر میڈیکل رپورٹ یہ آئی کہ یہ اب عقل مند رہا ہی نہیں، ختم، اس کی دیت بھی لی گئی، پھر اللہ نے اسے عقل دے دیا، تو کیا دیت واپس کی جائے گی؟ کہتے نہیں، دیت واپس نہیں کی جائے گی۔ تو یہ پہلی منفعت تھی۔ دوسری منفعت جو ہے کیا ہے جناب، وہ سننے کی منفعت ہے کہ اگر کسی کے سننے کی منفعت جو ہے کیا ہے وہ ختم کی جائے تو اس میں بھی دیت ہے۔ البتہ دیت اس وقت دیں گے جب ہم نا امید ہو جائیں کہ اب یہ بیچارہ نہیں سن پائے گا، اب اس کی سننے کی طاقت ختم ہو گئی۔ اب وہ کیسے ہم ٹیسٹ لیں کہ یہ سنتا ہے یا نہیں؟ اچانک آپ اس کے کان کے نزدیک جا کے چیخ مارے، اگر وہ بھی چھلانگ لگاتا ہے، بھائی کیا کر رہے ہو، میرے کان کے پردے پھاڑ، یعنی وہ ٹھیک ہے، لیکن ڈھول بجائیں یا اس کو آہستہ کوئی بات کہیں، اس پر کوئی صحت پر اثر نہیں پڑتا ہے، تو پھر ہم یہ فیصلہ کر لیں گے کہ اس بیچارے کی سماعت ختم ہو گئی ہے، اب اس کو پوری دیت دینی چاہیے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب عبارت کی۔ القول فی دیت المنافع، ہماری یہ گفتگو منافع کے دیت کے بارے میں ہے۔ وہی 8 اشیاء، یہ منافع جو ہے کیا ہے 8 چیزیں ہیں۔ الاول فی ذہاب العقل، کہتے ہیں اگر کسی کی عقل چلی جائے یعنی کسی کے جرم کی وجہ سے چلی جائے، خوب، تو الدیت کاملتاً، اس کی وہ پوری دیت دینی ہوگی۔ وفی ذہاب بعضہ، اگر عقل کا کچھ حصہ چلا جائے تو بے حساب ہی، آدھا عقل گیا ہے تو آدھی دیت، چوتھا حصہ گیا ہے تو چوتھا حصہ دیت کا ملے گا۔ حساب الذاہب من المجموع، یعنی پورے عقل میں سے کتنی اس کی عقل گئی ہے۔ بحسب نظر الحاکم، حالانکہ نظر الحاکم ہوگی لیکن بے مشورت و طبیب، کہتے ہیں وہ حاکم کے جو ہے کیا ہے وہ رائے کے مطابق ہم چلیں گے۔ اذ لا یمکن ضبط الناقص علی الیقین، اس لیے کہ آج کل میرے خیال ممکن ہے، اس زمانے میں ممکن نہیں تھا، کہتے ممکن ہی نہیں ہے کہ ضبط کیا جائے کہ اس کی عقل کی کتنی کمی ہوئی ہے یقینی صورت میں۔ وکیل، اور کہا گیا ہے یقدر بالزمان،
بھائی اس شخص کے عقل کی پیمائش کی جائے گی زمانے کے لحاظ سے. فَإِن جُنَّ یومن و افاق یومن، اگر ایک دن پاگل ہے اور ایک دن وہ ٹھیک ہے تو فذاہب و نصفو، تو ہم کہیں گے کہ اس کی آدھی عقل چلی گئی ہے. اور جن یومن و افاق یومین، یا ایک دن پاگل ہوتا ہے 2 دن ٹھیک ہوتا ہے تو یہ 3 دن ہو گئے، 3 دن میں سے ایک دن پاگل یعنی تیسرا حصہ سلس، فالسلسو وہکذا. اگر 4 دن میں 3 دن پاگل رہتا ہے، ایک دن ٹھیک رہتا ہے تو یعنی 75% عقل اس کی چلی گئی. ولو شجہو، فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی کے سر پر چوٹ مارے، فذہب عقلہ، پھر اس کی عقل چلی گئی تو شجہ یعنی چوٹ بھی ہے عقل بھی گئی، تو لم تتداخل دیت الشجۃ و دیت العقل، یعنی 2 دیت ہو گئے، ایک شجہ کی اور ایک جو ہے کیا ہے جناب اس کے عقل کی. بل تجب دیتان وَإِنْ كَانَ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ، اگرچہ یہ دونوں کام یعنی شجہ اور اس کے عقل کا جانا دونوں جو ہے ایک ہی ضرب سے واقع ہوئی ہوں. وَكَذَا لَوْ قَطَعَ لَهُ عُضْوًا غَيْرَ شَجَّةٍ فَذَهَبَ عَقْلُهُ، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی کو چوٹ تو نہیں مارتا ہے، اس کا کوئی اور عضو کاٹتا ہے، مثلا کان کاٹتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کی عقل چلی گئی تو بھی 2 دیتیں دینی ہوں گی. وَلَوْ عَادَ الْعَقْلُ بَعْدَ ذِهَابِهِ، اگر عقل جانے کے بعد پھر لوٹ آئے تو اب کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں وَأَخْذِ دِيَتِهِ، دیت بھی لیا گیا، اس کے بعد عقل آ گئی تو لم تستعد الدیت، دیت لوٹائی نہیں جائے گی، دیت اسے واپس نہیں لی جائے گی. لأنہ کی ضمیر کہاں جائے گی جناب؟ عود العقل، یعنی عقل کا لوٹنا ہبۃ من اللہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے، مجددۃ، کیونکہ پرانے والا نہیں ہے بلکہ ایک نیا تحفہ ملا ہے. وَإِنْ حَكَمَ اہل الخبرت بذہابی، بالکل البتہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، وہ دیت واپس نہیں لی جائے گی. جب اہل خبرہ یعنی جو دماغ کے ماہر تھے انہوں نے کہا تھا عقل بالکل ختم ہو گئی. اما مع شک فی ذہابہ، لیکن اگر شک ہو کہ عقل مکمل گئی ہے یا نہیں گئی، فالحکومت، تو پھر ہم اس بندے کی اس پوزیشن میں، اور اگر یہ بالکل صحت مند ہو، عبد فرض کر کے اس کی قیمت کرائیں گے، جو تفاوت ہوگا وہ دیں گے. تو جناب پہلی آفت یا پہلا مسئلہ پورا ہو گیا. ان منافع میں سے دوسری منفعت السمع، سننے کی طاقت ہے. وفیہ الدیت، اگر کوئی شخص کسی کے سننے کی طاقت ختم کرتا ہے تو اس میں پوری دیت دینی پڑے گی. اذا ذہب، جب یہ سمع چلی جائے، من الاذنین، دونوں کانوں سے، معن، ساتھ، اور الیأس من عودہ، پھر نا امیدی بھی ہو کہ یہ واپس نہیں آئے گی. کبھی کوئی بم دھماکہ ہوتا ہے تو 2-4 دن تک کان نہیں سنتے، بعد میں سنتے ہیں. وَلَوْ رَجَا أَهْلُ الْخِبْرَةِ عَوْدَهُ، اگر اہل خبرہ امید رکھتے ہیں کہ عودہ یہ سمع لوٹ کر آئے گی، وَلَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ، اگرچہ کچھ مدت کے بعد، مثلا 1 مہینے 2 مہینے کے بعد، انتظر، تو پھر انتظار کیا جائے گا. فَإِن لَمْ يَعُدْ، اگر یہ سننے والی طاقت واپس نہیں آئی، فَالدِّيَةُ كَامِلَةً، تو پھر مکمل دیت لینی پڑے گی. وَإِنْ عَادَ، اور اگر یہ سننے کی طاقت واپس آ گئی، فَالْعَرْشُ، تو پھر عرش لیا جائے گا. یعنی پھر اس کو ہم یوں کریں گے کہ لے جائیں گے بازار. بھائی فرض کریے عبد ہے، 1 مہینے تک اس کے سننے کی طاقت ختم تھی، اب تو ہے، اب کیا قیمت ہوگی؟ اور اگر اس کی مستقل و سننے کی طاقت باقی رہتی تو کیا قیمت ہوتی؟ تو تفاوت دینا پڑے گا. وَلَوْ تَنَازَعَا، اگر مجرم اور جس کے کانوں کو، جس کے سنائی کو نقصان ہوا ہے، وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، پھر ذہاب ہی ہو کہ سننے کی طاقت چلی گئی، فدعا ہو، اس سننے کی طاقت ختم ہونے کی دعویٰ کرتا ہے، المجنی علیہ،
جس پر جنایت کی گئی ہے، وہ انکرہ الجانی، اور جانی کہتے نہیں بھائی یہ سنتا ہے جھوٹ بولتا ہے، او قال، یا جانی کہتا ہے لا اعلم صدقہ، بھائی مجھے پتہ نہیں، سچ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وحصل شک فی ذہابہ، اور حاصل ہو گیا ہے جناب شک فی ذہابہ کہ اس کے سننے کی طاقت چلی گئی ہے، اعتبر حالہ، تو پھر جو ہے یہ ٹیسٹ کیا جائے گا اس بندے کا حال، ان دا صوت العظیم، بڑا آواز اس کے ساتھ جا کے نکالیں، والرعد القوی، ویسے تو رعد جو ہے کیا ہے جناب، یہ جو بجلی کی برسات کے وقت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر رعد یعنی چیخ، اور طاقتور جو ہے کیا چیخ جا کے اس کے بعد نکالیں، یا کوئی مثلا آواز کرے، وہ صحیح، یہ چیخنے کی معنی میں ہے، ان دا غفلت ہی، جو وہ غافل ہے، فَإِن تَحَقَّقَ الْأَمْرُ بِالذِّهَابِ، اگر یقین ہو جائے امر یعنی بات کا کہ اس کی سننے کی طاقت چلی گئی، پھر تو وہی ہے، وہ عدم ہو، یا پھر یقین ہو جائے کہ نہیں سننے کی طاقت نہیں گئی، حکم بموجب ہی، تو جس کا یقین ہو گیا اس کے مطابق ہم حکم کریں گے، اگر سننا ختم ہو گیا تو دیت، وَإِلَّا عرش، وَإِلَّا حَلَفَ الْقَسَامَةَ، اگر ایسے بھی ہمیں پتہ نہ چلے ہو تو پھر یہ 50 قسم کھائے گا، وہ حکم لہو، اور مجنی علیہ کے فائدے میں حکم کیا جائے گا، وَالْكَلَامُ فِي ذِهَابِهِ بِشَجَّةٍ وَقَطْعِ أُذُنٍ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ عَدَمِ تَدَاخُلٍ۔ اچھا، یہ اگر بحث ہو جائے کہ بھئی اس کے سننے کی طاقت چلی گئی اس چوٹ کی وجہ سے یا اس کے کانوں کے کاٹنے کی وجہ سے، تو شجا کی دیت اور سننے کی طاقت کی ایک ہی دیت ہوگی، کہتے عدم تداخل، یا آپس میں تداخل نہیں کریں گے، دونوں کی الگ الگ دیت ہوگی۔ ذہاب سمع احد الاذنین، اگر دونوں کانوں میں سے ایک کے سننے کی طاقت ختم ہو جائے، اجمع پوری کی پوری، النصف، تو دیت کا آدھا حصہ دینا ہوگا، نصف دیا، ولو نقص سمعها، اور اگر ایک کان کی بھی پوری سنائی ختم نہیں ہوئی، کچھ حصہ ختم ہو گیا، من غیر ان یذهب اجمع، پوری کی پوری سننے کی طاقت ختم نہیں ہوئی، تو قیس الی الاخری، تو ہم اس ایک کان کا دوسرے کے ساتھ جو ہے کیا ہے جناب تقابل کریں گے، بأن تصد الناقصہ، یعنی اس کی جو ناقص سنائی والا ہے اس کان پہ ہاتھ رکھیں گے، وتطلق صحیحہ، اور جو صحیح کان ہے اس کو چھوڑا جائے گا، ثم یصاح بہ بصوت، پھر چیخا جائے گا ایک آواز کے ساتھ، لا یختلف کمیتا، البتہ اس صحیح والے کان میں بھی اتنی ہی مقدار میں آواز نکالی جائے گی، پھر اس کو بند کر کے دوسرے کان کو کھولا جائے گا، اس میں بھی اتنی ہی آواز میں کا صوت الجرس، جیسے بیل گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، حتیٰ یقول لا اسمع، یہاں تک کہ یہ کہے کہ میں نہیں سنتا ہوں، ثم یعاد علیہ ثانیا من جہت الاخری، پھر اس کو دوسری سائڈ پہ ایسے آواز جناب وہ جو ہے کیا ہے نکالی جائے گی، فَإِن تَسَاوَتِ الْمَسَافَتَانِ، اگر دونوں مسافت جو ہے کیا ہے مثلا سیدھا اور الٹا طرف ایک جتنی تھی ہو، تو صدق، اس کی تصدیق کی جائے گی، وَلَوْ فَعْلَ بِهِ كَذَلِكَ فِي الْجِهَةِ الْأَرْبَعِ، کہتے ہیں بھئی دو سائڈ نہیں، آگے پیچھے سیدھے الٹے طرف یہ آواز نکالی جائے، کان اولا، تو یہ بہتر ہے، ثم تصد صحیح، تو پھر اس کے جو ہے کیا ہے صحیح کان کو بند کیا جائے گا، وتطلق الناقص، اور ناقص کان کو آزاد چھوڑا جائے گا، وتعتبر بصوت كذلك، پھر اس میں بھی آواز دو طرف یا چاروں طرف نکالی جائے گی، حتیٰ یقول لا اسمع، وہاں بھی کہے کہ میں بھائی نہیں سنتا ہوں، ثم یکرر علیہ الاعتبار کما مر، پھر اس پر جو ہے کیا ہے اس ٹیسٹ کو جو ہے تکرار کیا جائے گا دوسری طرف تیسری طرف، وَيُنظَرُ التَّفَاوُتُ بَيْنَ صحیح وَالنَّاقِص، پھر دیکھا جائے گا کہ صحیح اور ناقص میں کتنا تفاوت ہے، وَيُؤْخَذُ مِنَ الدِّيَةِ بِحِسَابِهِ، اور دیت سے جو ہے کیا اس حساب سے لیا جائے گا، یعنی اس طرف اگر 5 میٹر سے سنتا ہے اور دوسری طرف 4 سے سنتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ 5واں حصہ اس کی سننے کی طاقت ختم ہو گئی ہے، تو اس حساب سے ہم یہ ٹیسٹ کر کے پھر اس کی دیت کا حساب کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔